بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا سعودی عرب کے اندر، تو بہت ہی حیران کن یہ خبر ہے، اور میں اپنے چینل پہ اس ویڈیو کو اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ جو میرا یہ چینل ہے، میں جس ٹاپک پہ ویڈیو بناتا ہوں یا میرا جو گلف ریلیٹڈ جو کام ہے، تو جو حضرات میرے تھرو جاتے ہیں یا ہمارے چینل کے تھرو کوئی انفارمیشن لے کے جاتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا، ہمارا فرض بنتا ہے یہ آگاہی بھی دینا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کو کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ واقعہ ہوا ہے نجران شہر میں۔ محمد سلمان مرسل نامی یہ بندہ ہے جو آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا کہ رو رہا ہے۔ ان سے اصل میں قتل ہو گیا تھا اپنے ایک کزن کا، ایک معمولی جھگڑے پہ، ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے پہ جو ہے وہ ان سے قتل ہو گیا تھا۔ اور سعودی عرب کا آپ کو قانون کا پتہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ان کا قانون اتنا سخت ہے۔ تو ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ کو معلومات دی جائے کہ اس میں ہوا کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو سمجھانا بھی ہے تھوڑا بہت کہ آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی معافی نہیں ملنے والی، یہ وہاں پہ پاکستانی قانون کوئی بھی نہیں چلے گا جو پیسے دے کے قتل کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں اور چوری کرنے والے سے بھی کچھ حصہ بٹور کے ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں صرف پاکستان کے اندر چلتی ہیں۔ اگر آپ باہر جا رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر جا رہے ہیں، بحرین کے اندر جا رہے ہیں، قطر کے اندر جا رہے ہیں، کسی بھی کنٹری میں گلف میں جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا۔ تو ان سے جو معمولی جھگڑا ہوا اپنے کزن سے، تو اس سے جو ہے وہ قتل ہو گیا اپنا کزن، اور اس کے بعد جب اس کو احساس ہوا یہ تو بندہ قتل ہو گیا ہے، پھر انہوں نے فوری گرفتاری بھی وہاں پہ دے دی، اور جب گرفتاری دی اور سمجھ جب ان کو آیا کہ اب میرے ساتھ تو وہی ہوگا جو دوسرے عام سعودی عرب کے شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی سلوک ہوگا، جہاں پہ تو کچھ معافی نہیں ہے، تو پھر یہ بیچارہ رونے پٹنے لگا۔ پھر رونے پٹنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر تو قانون ہے۔ اگر یہاں پہ بادشاہ کا بندہ، بادشاہ کا بیٹا بھی ہوتا تو ان کو بھی سزائے موت ہی ہونی تھی، تو ان کے لیے نیا قانون نہیں بننا تھا سعودی عرب کے۔ یہ تو چیز واضح ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جج صاحبان نے ان کی جو گردن اڑانے کا حکم دے دیا کہ اس بندے کی گردن فلانی ڈیٹ کو اڑائی جائے۔ تو آپ کو پتہ ایک اور چیز ہوتی ہے سعودی عرب کے اندر کہ ان کے پاس پھر ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ جو جن کا قتل ہوا ہوتا ہے وہ ان کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، یا کچھ مال کی پیشکش کرے، یا کسی بھی طریقے سے اگر اس بندے کو راضی کر لیا تو خیر ہے، تو پھر ان کو معافی مل سکتی ہے، ادروائز کسی کنڈیشن میں معافی نہیں مل سکتی، ان کے قانون میں ہے۔ اور یہی چیز اسلامی قانون میں ہے جو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اپلائی نہیں ہو سکا۔ اس لیے یہاں پہ ہم تو ایک تو پیچھے ہیں، دوسرا ہمارے ادھر کرپشن، چوری، قتل و غارت عام ہے، زنا خوری سارا کچھ عام ہے پاکستان کے اندر، تو ادھر یہ چیزیں نہیں چلتی۔ تو جب یہ سارا معاملہ پیش ہوا اور جب فلانی ڈیٹ دے گی کہ فلانی ڈیٹ کو اس بندے کو، اس نوجوان کو جو ہے وہ پھانسی ہو جائے گی، یعنی کہ ان کی گردن جو ہے وہ اڑائی جائے گی تلوار کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا یہ قانون ہے کہ کافی بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں پہ گردن اڑائی جاتی ہے، اور لائیو دیکھا جاتا ہے اور موقع بھی دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جس بندے کا قتل ہوا ہے ان کے دل میں کچھ رحم آ جائے اور ان کو معاف کر دے۔ اگر اینڈ پہ بھی معاف کر دیا کہ تلوار گردن کے پاس ہیں، پھر بھی اس بندے نے معاف کر دیا کہ میں نے اس قاتل کو معاف کر دیا، تو وہاں پہ بھی ان کو معافی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ قانون ہے۔ تو ہوا کیا کہ یہ واحد قاتل تھا جن کو پورے سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر لوگوں نے جن کا قتل ہوا تھا ان کے آگے روئے، گڑ گڑائے، اپنے کپڑے اتارے، اپنی پگیں جو ہیں وہ پگڑیاں وہ نیچے ان کے پاؤں میں رکھ دی۔ اتنا مال جو ہے وہ خربوں ڈالر جو ہے ان کی پیشکش بھی کی گئی کہ بھائی آپ یہ پیسے لے لو اور ہمیں جو ہے وہ معاف کر دو۔ اس کا بیٹا وہ گڑ گڑایا، ان کی بیگم بیچاری تلے ڈالتی تھی اس بندے کی، اور ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے والدین، یہاں تک کہ پورا سعودی عرب
واحد یہ شخص ہے پورا سعودی عرب ان کے لیے باہر نکل آیا، محمد مرسل نامی بندہ یہ تو نکل آیا کہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، لہٰذا ان کو پھانسی نہ دی جائے، ان کی گردن نہ اڑائی جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کی جو لوگ ہیں وہ پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں رحم بالکل نہیں ہوتا۔ اس یہ بتانے کا آپ کو بھی مقصد ہے، کیونکہ آپ سعودی عرب میں جانے کے انٹرسٹڈ ہیں، آپ جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ وہاں پہ سعودی عرب اور خارج دونوں کے لیے قانون ایک ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوگی تو وہ اپنے شہر کو معاف نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے دوستو آپ نے جانا ہے تو آپ نے ساری چیزیں مد نظر رکھنی، ان کے قوانین کو مد نظر رکھنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، کسی ایسی افراتفری میں نہیں پڑنا جن کے غلط نتائج نکلیں۔ تو پورا قبیلہ سونے چاندی زیورات کھربوں ڈالر لے کے ان کے گھر پہنچ گیا، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اور اپیلیں کرنے لگے، بہت گڑ گڑائے، بہت روئے، لوگوں نے فریادیں بھی کی۔ آپ جیسے کہ آپ نے ٹک ٹاک ویڈیو کے اندر بھی دیکھا ہوگا، پوری کچھ شارٹ آتے تھے ٹک ٹاک ویڈیو میں بھی، تو بہت سارا ان لوگوں نے جو ہیں وہ ان کو منانے کی کوشش کی، ہر طریقے سے اپنے اوپر مٹی ڈالی، اپنے اوپر جو ہیں وہ اپنی پگیں اتار دی، اپنے کپڑے اتار دیے، یعنی کہ ہر طرح ممکن کوشش کی کسی طریقے سے ان کی جو ہے وہ گردن نہ اڑائی جائے۔ بہت گڑ گڑائے، دیکھ کے ہمیں بھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتا ہے۔ تو پھر بھی جن کا قتل ہوا تھا ان کے دل میں رحم نہیں آیا۔ تو ہوا کیا؟ یہ بہت دل دہلا دینے والی واقعہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپیلیں کی، یہاں تک کہ پورا قبیلہ ان کے جو جوتیاں ہیں وہ بھی چومنا شروع کر دی لوگوں نے، پاؤں پہ جو ہیں وہ اپنے جو چہرے ہیں وہ رکھ دیے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے قریبی نہیں تھے، یہ صرف قبیلے کے تھے، جیسے کہ گھر والے نہیں تھے، قبیلے کے تھے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں بالکل بھی رحم نہیں آیا۔ اور آخر ہوا کیا؟ بعد میں ان بیچارے کی جو ہے وہ گردن اڑا دی گئی، اور جب گردن اڑائے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہوتا ہے۔ پھر سارے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، بلک رہے تھے، رو رہے تھے، سارے لوگوں نے رونا ہی تھا اور کیا کرنا تھا۔ تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا دو مقصد، ایک تو آپ کو انفارمیشن دینی تھی کہ واقعہ سعودی عرب کے اندر ہوا کیا تھا، اس میں ڈیٹیل کیا تھی، اور دوسری آپ کو بات یہ سمجھانی تھی کہ آپ نے بھی جانا ہے، آپ دوستوں نے بھی جانا ہے۔ کئی دوست ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں، جن کو پاکستان کے اندر کا پتہ ہے لیکن باہر کا نہیں پتہ، کچھ تو گلف ریٹرن ہوتے ہیں ان کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتہ۔ ان لوگوں کے لیے یہ اسپیشل ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھیں اور اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے، وہاں پہ قانون ہو، ہر اپنی راہ لے گا، یعنی قانون کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی قانون کے آگے نہیں ٹکتا۔ تو اس لیے آپ دوستوں نے جانا ہے، فیکٹری کے اندر جانا ہے، کسی کمپنی کے اندر جا رہے ہیں، آزاد ویزے کے اندر جا رہے ہیں، تو کسی کے جانچے میں آپ لوگوں نے نہیں پڑنا، ٹھیک ہے؟ بہت فلمیں آپ کو ملے گی، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کا ذہن کچھ خراب بھی کریں گے، کچھ آپ کو غلط مشورے بھی دیں گے۔ آپ نے کسی کی باتوں پہ نہیں آنا، آپ نے صرف اپنے کام پہ کام رکھنا ہے۔ آپ وہاں کے قانون کو سمجھنا ہے، ان قانون کے مطابق ہی آپ لوگوں نے چلنا ہے، کسی سے غلط ایڈوائز لے کے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ وہاں پہ جو فساد ہے وہ سختی سے منع ہے، وہ جو دھرنا پاکستان کے اندر ایک فیشن ہے وہ بھی وہاں پہ منع ہے، مجمع بھی وہاں پہ منع ہے۔ کسی دوست کے جو ہاتھوں چڑھ کے آپ نے، اگر آپ کو مثال کے طور پہ سیلری 10-20 دن اگر لیٹ بھی ملتی ہیں تو آپ نے یہ احتجاج نہیں کرنا۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے تو وہ اپنے شرکے کے اندر، حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ورنہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا۔ جیسے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کبھی ٹیچر نکل جاتے ہیں اپنے سیلری لینے کے لیے، کبھی کچھ نکل جاتا ہے، کبھی سیاستدان نکل جاتے ہیں، تو ایسے وہاں پہ رول نہیں ہے۔ وہاں پہ بہت ہی پرسکون ماحول ہے، اس کو آپ نے خراب نہیں کرنا۔ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے سیلری کا تو آپ اس کمپنی کے ریلیٹڈ ہی جو بندے سے اپنی جو کمپلین وہ کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں پہ فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو قانون کے خلاف آپ نے ایک قدم بھی نہیں اٹھانا۔ اگر آپ قانون کے خلاف گئے تو آپ کی جو سزا ہے وہ آپ کو پکی ملنے والی ہے۔ اگر وہاں پہ قانون کے مطابق جانا ہو تو قتل کا بدلہ قتل ہے، چوری کا بدلہ جو ہے وہ
جو ہاتھ وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ سزائے پکی ہے 100% میں